السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان ٹیم نے آسان ہدف کو مشکل بنا کر اپنی برسوں پرانی روایت قائم رکھی ہے۔ 158 رنز کے تعاقب میں پاکستانی مستند بلے باز نمٹ گئے، جیسے تیسے کر کے تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں آسٹریلیا کو شکست دی۔ پاکستان نے 3 میچز کی ایک روزہ سیریز میں 2-1 سے جیت لی۔ 158 رنز ہدف کے تعاقب میں بابر اعظم 40 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ زندہ دلان لاہور نے ایک بار پھر میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے لیے بڑی تعداد میں قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر لیا۔ کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر دل کھول کر شاباش دی۔ سپورٹرز کی پرجوش شرکت نے میچ کا لطف دوبالا کر دیا۔ عالمی چیمپئن کو ون ڈے سیریز میں شکست دی۔ شاہین آفریدی نے فاتح کپتان کی حیثیت سے ٹرافی بلند کی تو ساتھی کھلاڑیوں اور فینس کا جوش و خروش حد کو جا پہنچا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز میں شاندار کامیابی پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہے، جس پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیریز میں فتح کھلاڑیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ پوری قوم کو اپنی ٹیم کی اس شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ کے دوران پاکستانی کرکٹر ماس صداقت فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے، جس کے باعث انہیں فوری طبی امداد فراہم کرنا پڑی۔ ماس صداقت باؤنڈری لائن کے قریب گیند روکنے کی کوشش میں باؤنڈری لائن کے باہر لگے اشتہاری سائن بورڈ سے جا ٹکرائے۔ واقعے کے فوراً بعد میڈیکل اسٹاف میدان میں پہنچا۔ ابتدائی معائنے کے بعد ماس صداقت کو مزید طبی جانچ کے لیے میدان سے باہر لے جایا گیا۔ اور اب ناظرین کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ کو خطے میں مین آف پیس قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مخلص ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی علاقائی امن اور استحکام کے لیے کوششوں کو بھی سراہا۔ Visionary leadership of President Donald Trump, the United States continues to inspire confidence and dynamism while advancing peace, progress, and prosperity. Following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. Pakistan is proudly but humbly, playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Syed Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. These efforts continue with the support of Iran and the United States, and let's hope and pray to Allah Almighty that we achieve long-lasting peace. امریکی ڈپٹی چیف آف کمیشن نیٹل بیکر نے پاکستان کو ایک ابھرتا ہوا ملک قرار دے دیا۔ بولی پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حقیقی دوستی مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام آباد نے اپریل میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی۔ نیٹلی بیکر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے عزم نے دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ Companies and investments in Pakistan and in the bilateral relationship represent the very best of the partnership between our great nations, which is stronger than ever and grounded in true friendship and alignment of interests. Over the past 2 years, under the bold and results-oriented leadership of President Trump and Prime Minister Sharif, the United States and Pakistan have embraced one another as true strategic partners.
President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire. Pakistan has been an extraordinary host to me, to my team, and to the most consequential diplomatic moments of this era. President Trump's personal engagement, from welcoming the Prime Minister and the Field Marshal to the White House, to picking up the phone at critical moments of regional crisis. Even many Pakistanis said it felt surreal. It was Pakistan's moment, and Pakistan rose to it. The U.S. mission played its own quiet but essential role, coordinating logistics, managing communications, and supporting a delegation of hundreds through some of the most sensitive negotiations in recent memory. I'm proud to have served alongside you. और अब बात करेंगे कि अनमोल उर्फ पिंकी केस पर सिंध असम्बली का कायमा कमेटी बराए दाखिला में सख्त बहस मनशियात के साथ गुटकों की आज़ादाना फ़रोख्त पर भी सवालात उठ गए। अरकान ने पूछा कि पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद शहर में कोकेन का नेटवर्क कौन चला रहा है। पुलिस ने केस से मुंसलिक तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन अरकान ने पुलिस का दावा मुस्तरद कर दिया। इजलास में गुटके के बढ़ते इस्तेमाल और मुंह के कैंसर के खतरात पर भी तशवीश का इजहार किया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, ड्रग रैकेट पर सिंध की कायमा कमेटी में बड़ी बहस। अरकान ने अनमोल केस की तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान फट पड़े। एतराज़ उठाए कि जब पिंकी गिरफ्तार हो चुकी तो शहर में कोकेन की खरीदो फरोख्त क्यों जारी है। एडिशनल IG कराची आसाद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि पिंकी केस से मुंसलिक तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम कमेटी अरकान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। बोले बाज़ मुल्ज़िमान अब भी गिरफ्तार नहीं हुए। एडिशनल IG ने इंकशाफ किया कि अनमोल का नाइजीरिया आना जाना था। एक नाइजीरियन हैंडलर को भी गिरफ्तार किया गया है। अपोजिशन अरकान ने पिंकी केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस अहम शख्सियात के नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंचार ने कहा कि तफ्तीश जारी है और इस मरहले पर किसी का नाम लेना क़बल-अस वक्त होगा। गुटके और मंशियात के मौजू पर भी इजलास में तफसीली बहस हुई। कादिर पटेल ने कहा कि पूरी पुलिस को गुटके के खिलाफ कार्रवाई पर लगा दिया गया है, जबकि बाज़ अरकान ने निशानदही की कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर फैल रहा है और ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सजाए मौत के खिलाफ नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के पास मौजूद आखिरी कानूनी रास्ता भी बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद मुजरिम की नजरसानी दरखास्त को मुस्तरद करते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। दौरान समाअत मुजरिम ज़ाहिर के वकील ने अदालत के रूबरू मकतूला पर होने वाले जुल्म का एतराफ़ किया और कहा कि नूर मुकद्दम के ख़ानदान से माजरत खा हूँ। ताहम मुजरिम की जहनी हालत का दिफा जारी रखा। कहा कि वाक़े के वक्त ज़ाहिर जाफ़र की जहनी हालत ठीक नहीं थी। नूर मुकद्दम के वालिद ने जोर दिया कि ज़ाहिर जाफ़र की सज़ा पर अमल दरामद ज़रूरी है ताकि दरिंदा सिफ्त अनासिर सबक सीख सकें। इसकी सज़ा फांसी की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 ऐसे लोग फांसी पे चढ़ेंगे तो फिर लोग जो है माशरे में इस तरह के क्राइम कम होंगे। नूर मुकद्दम के वालिद ने भी अदालती फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक करार दिया। ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन है उसको खारिज कर दिया है और उनकी जो सजाए मौत है उसको बहाल रखा है। नूर मुकद्दम की रूह के लिए एक तस्कीन का बाइस होगा, बल्कि उनके वालिद शौकत मुकद्दम, उनकी वालदा, एटलीस्ट उनको आज ये इत्मीनान है, उनको आज इंसाफ मिल गया है। अवामी और कानूनी हलकों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मजलूम खानदान के लिए इंसाफ की बड़ी फतह करार दिया है। खबर देंगे नाजरीन को। सिक्योरिटी फोर्सेस KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। फितनतुल ख्वारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 3 और 4 जून के दरमियान शब की गई। पहली कार्रवाई डेरा इस्माइल खान में की गई, जहाँ शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। ज़िला मोहम्मद में भी 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। कराची के इलाके साइट एरिया मेट्रोविल में मुबैना मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। हलाक और जख्मी होने वाले डाकुओं को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
کراچی میں جرائم میں کمی نہ آ سکی. آپ کو بتا رہی ہیں کہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا ہے. ناردرن بائی پاس پر اٹک پمپ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. کراچی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں شوہر نے بیوی کو لوہے کے راڈ کے وار سے قتل کر دیا. مقتولہ کی شناخت 58 سالہ اسما کے نام سے ہوئی. ملزم اصغر علی نے خود تھانے پہنچ کر گرفتاری دی. صبح علی اصغر نام کا بندہ آیا, علی اصغر ولد اکبر علی. اسے بولا کہ میں نے اپنی بیگم کو مارا ہے اور گھر پہ موجود ہے. میں نے بولا کیوں, وجہ کیا ہے؟ بولا وہ کوئی گھریلو بات تھی, اسی وجہ سے میں نے اس کو مارا ہے. جب اس کے ساتھ جا کے چیک کیا تو واقعی یہ تو سچ نکلا. باڈی کو لے کر ہم آ گئے ہیں, اس کو ہم نے گرفت میں لیا ہوئے تھانے موجود ہے, مزید تفتیش جاری ہے. ناردرن بائی پاس پر اٹک پمپ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. شناخت 26 سالہ محمد زاہد کے نام سے ہوئی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. سندھ رینجرز اور SIU کا ناظم آباد اور گل بہار میں بھتہ خور جمیل چھانگا کے گروہ کے خلاف مشترکہ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب ملزم سکندر عرف بابر کالیا ہلاک ہو گیا. 2 ملزمان اسد اور زہیب عرف شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لیا گیا. لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس کا مبینہ ڈاکوؤں سے آمنا سامنا. ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا گیا. SP ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق پیکو روڈ پر ناکہ بندی کے دوران 3 مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا. ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا, جس کی شناخت اشفاق کے نام سے ہوئی. جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں نظر آتش کرنے کا واقعہ. سندھ ہائی کورٹ نے نوبیاہتا جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا. تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. درخواست گزار کے وکیل کے مطابق خاتون نے اپنی مرضی سے کسی بغیر دباؤ کے نکاح کیا. خاتون شوہر کے ساتھ اپنی رضامندی سے زندگی گزار رہی ہے. رشتہ داروں کی جانب سے دونوں کو دھمکیوں کا سامنا ہے. عدالت نے درخواست گزار کی جانب سے جان, عزت اور املاک کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم دے دیا. عوام مزید مہنگائی جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر رعایت ختم کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق درآمدی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس پر سیلز ٹیکس میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے. زرعی شعبے کے لیے ٹریکٹرز اور DAP کھاد پر دی گئی ٹیکس رعایتیں ختم یا کم کرنے کی تجویز ہے. ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکس پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے. بجٹ 2026-27 سے اجلاس 10 جون کو 9 جون کو اکنامک سروے جاری کیا جائے گا. نئے ٹیکسز کی تجویز عوام کی ریلیف کی امیدیں دھندلا گئی. آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر دی جانے والی ٹیکسز رعایتیں ختم کرنے پر غور. اثر براہ راست عام آدمی پر پڑے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے لیے 19 نکاتی ایجنڈا تیار کر لیا گیا. ایجنڈے میں امن و امان, ترقیاتی منصوبوں اور مختلف اداروں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی منظوری شامل. سیکیورٹی اداروں کے لیے اضافی فنڈز کی سمری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. طلئی بم دھماکے کے متاثرین کے لیے معاوضہ پیکج بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے. دوسری جانب وزارت داخلہ کی ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. وزارت داخلہ کی بجٹ میں 4.5 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے تحت مجموعی طور پر 16 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ریگولیٹر کی سیکیورٹی کے لیے بھی اضافی فنڈز کی تجویز زیر غور ہے. بجٹ میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے تعمیراتی منصوبوں پر بھی بھاری رقم خرچ کیے جانے کا پلان ہے. برآمدات میں کمی, درآمدات میں اضافہ. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% بڑھ گیا. ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ملکی معیشت کو بڑا دھچکا, تجارتی خسارہ بلند سطح پر پہنچ گیا. 11 ماہ میں قومی خزانے کو 34 ارب 75 کروڑ ڈالر کے نقصان کا سامنا رہا. رواں مالی سال جولائی سے مئی کے دوران برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں, جبکہ درآمدات 62 ارب 66 کروڑ ڈالر سے بھی تجاوز کر گئیں. اس مدت کے دوران برآمدات میں 5.61% کی کمی ریکارڈ کی گئی, جبکہ درآمدات میں 5.94% اضافہ ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.